کہ شامل گفتگو کروں حامد المشرقی صاحب کو. سر دیکھیں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور بارہا ہم اس معاہدے کی بات پہلے بھی سنتے آئے ہیں جب سے یہ جنگ چھڑی ہے کہ یہ ابھی ختم ہو جائے گی, یہ 2 سے 4 دن یا 10 دن سے زیادہ چلے گی نہیں, مگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا اس جنگ کو. تو اب کیا لگتا ہے حتمی طور پر اس کو روک دیا جائے گا یا پھر یہ اسی طرح بحث برائے بحث ہی ہے؟ حامد المشرقی منیزے صاحب. بہت شکریہ. جی منیزے, آپ نے جو انٹرو میں بات کی نا وہ بھی بہت بنیادی بات ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے اندر اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ دونوں طرف سے, اور خصوصی طور پر جو ایران بار بار کر رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کی بد اعتمادی اور امریکہ کی جانب سے ماضی کی بد عہدی ہے, جس کی وجہ سے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اسی چیز کو بنیادی طور پر پروگریسو گروپ کے ساتھ, یعنی کہ عباس عراقچی صاحب کے ساتھ یا مسعود پرزیشخان جو ہر حالت میں معاہدے کے حامی ہیں, ان کے ساتھ آرگومنٹ اگر ہو رہا ہے ہارڈ لائنرز کا تو وہ یہی ہے, چاہے وہ اس میں عباس باقر کالیباف ہو یا مصطفیٰ خامنائی ہو یا پاسداران انقلاب کے فوجی سربراہ ہوں, ان سب کا ایک آرگومنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا کوئی بھی معاہدہ یا ایم او یو اس کی پاسداری کرے گا یا نہیں امریکہ, اور اگر اس میں سے وہ اسرائیل کو نکال دیتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے, کیونکہ اگر لبنان پر حملے جاری رہتے ہیں, غزہ پر بمباری ہوتی رہتی ہے, ویسٹ بینک پر وہ قبضے کرتا رہتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو نیتن یاہو کا جو اسپوائلر کا رول ہے ہر انداز میں وہ اگر جاری رہتا ہے تو پھر کون ایران کو یہ ایشورنس دے گا کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, دوبارہ جنگ کا ماحول نہیں بنے گا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہمیں دیکھنی ہوگی اس موجودہ صورتحال کے اندر, وہ یہ کہ the time is ticking, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, دنیا شدید بحران کی طرف جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بات کرتے تھے کہ 80% جو دنیا کی جو فرٹیلائزر ہے وہ بھی آبنۂ ہرمز سے گزرتی ہے, جو کہ کریٹیکل ٹائم اب آ گیا. جی جی اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز اور ہمیں دیکھنی ہوگی, وہ یہ کہ کیا آبنۂ ہرمز کے اوپر وہ جو عمان اور ایران کی ایک انڈرسٹینڈنگ سے ٹیرف کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا بات ہوگی. اور ایک چیز اور ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر حالت میں ایک 60 دنوں کا ایک بریدنگ پیریڈ مل جائے, جس کے اندر ایک بار آپ نے ہرمز جی کھل کر وہ جو بنیادی طور پر جو سٹاپیج لگ گیا ہے پوری دنیا میں آئل کی سپلائی کے حوالے سے اور فرٹیلائزرز اور دوسری چیزوں کے حوالے سے, اس کو روکا جائے. لیکن ایران اس کے اوپر تب تک ایگری نہیں ہوگا جب تک کہ ایران کو سینکشن میں ریلیف نہیں ملتا, ایران کو یہ ایشورٹی نہیں ملتی کہ اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, یعنی کہ اس کو کسی بھی طرح امریکہ یا اسرائیل سبوتاج نہیں کریں گے جو بھی ایگریمنٹ ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ابھی ایک تو نکات کے اوپر تو بات ہے ہی ہے, وٹ ایور ایگریز اس کی شیورٹی کے اوپر بنیادی طور پر اس وقت جو ہے وہ اختلاف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے ایک بڑی کامیابی اس میں آلریڈی حاصل کر لی ہے, وہ یہ کہ یورینیم کی افزودگی کا معاملہ جو ہے وہ اس معاہدے سے نکال کر اور آگے مذاکرات کی شکل میں لے گئے, وچ واز ویری لیجیٹیمیٹ, کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ حل کرنا. لیکن اس وقت جہاں دنیا سب سے زیادہ پریشان ہے وہ ہے آبنۂ ہرمز کا بلاکیڈ. آبنۂ ہرمز سے جڑے ہوئے تمام دنیا کے جو پوری دنیا جو ایک ریسیشن میں جا رہی ہے, دنیا کے اندر جو ایک بحران ہے اکنامیکل اور فائنینشیل ٹھیک ہے, سچویشن ہے. معاشی بحران تو ہم سبھی نے دیکھا ہے, لیکن حارث نواز صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے, ان کی بھی رائے لینی ہے. حارث نواز صاحب, اگر اس ڈیل کے بدلے ایران کو معاشی پابندیوں میں فوری طور پر ریلیف مل جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ایران اپنے جوہری پروگرام پر کتنی بڑی قربانی دینے پر آمادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ بڑی کلیئر ہے, یہ جو انیشیل جو فیز 1 ہوگا اس کے اندر جو کارڈ سائن ہوگا ہے اس میں میرے خیال میں صرف 2-3 باتیں ہوں گی. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیول بلاکٹ ختم کر دیں گے, اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کریں گے, اور 60 ڈیز کی جنگ بندی جو ہے اس کو عارضی کو اس کو اور ایکسٹینڈ کریں گے. یہ بیسیکلی آبجیکٹیو ہے کہ تاکہ آپ کی شپ موومنٹ, اکنامک کرائسس, انرجی کرائسس, فوڈ سیکورٹی کرائسس, یہ ان کو ایڈریس کر لیا جائے تاکہ دنیا جو اس پر پریشان ہوئی اکنامک کرائسس سے وہ یہ شپمنٹ سٹارٹ ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے کہ جی اس کے بعد 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ بیٹھیں گی, وہ بھی ساری بات کریں گے, یورینیم کے اوپر بات کریں گے, نیوکلیئر کیپیبلٹی کی بات کریں گے, اکنامک سینکشن کی بات کریں گے, اس کے بعد اس کے ایسڈ ریفریز کرنے کی بات کی جائے گی. یہ ساری باتیں اس وقت کی جائیں گی, اور وہ اٹ ول ٹیک, مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ 30 ڈیز 40 ڈیز پہ لگیں گے. ڈیورنگ دس انہوں نے یہ الاؤ کیا کہ ہم ایران کو آئل بیچنے کی اجازت دے دیں گے, ٹیمپری سیگمنٹ اٹھائیں گے, لیکن
اسٹریٹ آف ہرموز پہ ہم کو ٹیکس نہیں لگانے دیں گے، تاکہ وہ ایک جو ان کا امریکہ کا پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے دنیا کا پوائنٹ ہے، اس پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک پازیٹیو چیزیں ہیں. ایران نے بھی یہی بات کی کہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ نیول بلاکٹ ختم ہو. تو آئل فلو جو ہے چائنا کو جا رہا ہے، دوسرے ممالک کو جاتا ہے، گیس جاتی ہے، یہ مڈل ایسٹ آئل جو گیس یہ شروع ہو جاتی ہے، پھر جتنا فوڈ سیکورٹی آتی ہے خلیجی ممالک میں وہ نہیں شروع ہو جائے گی. تو ایک جو بہت بڑے اکنامک کرائسس ہو گئے دنیا اس سے نکلنے شروع ہو جائے گی. ان دا مین ٹائم دے ول اسیس بھی کر لیں گے کہ اب یہ کیسا موومنٹ ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. امریکن پبلک کو بھی وہاں بھی انفلیشن ڈاؤن ہوگی، وہاں بھی آپ کے آئل گیس پیسے کم ہوں گی. تو امریکن پریزیڈنٹ ایکچولی جو اس کا ایم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ 60 days کے اندر he should be able to have one feather in the cap. اور وہ ہے کہ وہ یہ جا کے اپنا الیکشن سلوگن میں یہ لے کے جائے کہ میں نے دیکھیں ایران کو جو 47 ایئر سے کوئی پریزیڈنٹ امریکہ کا نہیں کر سکا، میں نے یہ کر دیا کہ میں نے ایران کو ڈی نیوکلرائز کر لیا، اس کی جی نیوکلیئر جی کیپیبلٹی ختم کر دی. دیٹ از واٹ ہی وانٹ، تاکہ وہ سینٹ اور کانگریس کے الیکشن میں جا کے جیتے اور اپنے پبلک کو ہے کہ میں نے دیکھے ایسٹ سے میں نے اور یہ لڑائی لڑی بات تو تھی. ہم ان کی زبانی کئی بار سن چکے ہیں نا کہ میں نے یہاں جنگ اچھا بند کروائی، بھارت اور پاکستان میں بند کروائی اور کئی ممالک میں اور بھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران میں جاری معاشی بحران اور اندرونی دباؤ نے تہران کو واشنگٹن کی جو شرائط ہیں ان پر کس حد تک لچک دکھانے پر مجبور کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ مزید بھی گفتگو کرنی ہے مجھے. کیا اسرائیل اس معاہدے کو خاموشی سے تسلیم کر لے گا یا پھر تہران اور واشنگٹن کے قریب آنے کی صورت میں تل ابیب اور ایران کے جوہری مراکز پر یک طرفہ فوجی کارروائی کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے؟ بریگیڈیئر حارث نواز سے میں یہ بات جاننا چاہوں گی. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک چیز بڑی ضروری ہے ایران کے لیے. ایران ہیز ٹو انشور دیٹ اس معاہدے میں ایوری تھنگ جو بھی نکات ہیں اس پہ اسرائیل از اے پارٹ آف اٹ. اور کیونکہ پارٹ آف اٹ اس لیے کہ اس کا گریٹر اسرائیل کا ڈیزائن ہے وہ کیسے اینڈ ہوگا. اسرائیل کا ڈیزائن یہ ہے کہ ایران کو بالکل ڈسٹیمیٹ کر دو، اس کی میزائل کیپیبلٹی ختم کر دو، اس کی ڈرون کیپیبلٹی ختم کر دو، رجیم چینج کرو، رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو لے کر آؤ اس کو وہاں، اور جو ہی وہ آئے تو جی آتے جی وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے، ریکگنائز کر لے، اور ہمیشہ کے لیے جو ایران تھریٹ ہے اسرائیل کو، گریٹر اسرائیل کے لیے اور اس کے پراکسیز کو وہ ختم کر دے. یہ اس کا ڈیزائن ہے. اس کو کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے یہ اب ایران کا اس معاہدے میں پتہ چل جائے گا. سیکنڈ یہ کہ خاص طور پہ اس میں ایک چھوٹی پارٹ آف کے یہ لیبنان ہو گیا، اس کے بعد اگر یہ کبھی یہ گریٹر اسرائیل کے لیے آگے جاتا ہے، جارڈن کی طرف جاتا ہے، عراق کی طرف جاتا ہے، اور ممالک ایجپٹ کی طرف جاتا ہے، دین واٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن. سو یہاں پر ٹوٹل ڈائنامکس جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ کے ٹوٹل چینج ہو رہے ہیں. اور یہ فیلڈ مارشل ریاض منیب کو میرے خیال میں جتنا کریڈٹ نے کم ہے کہ انہوں نے ایران کو اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو آپس میں سیکٹرین کلیش ہونے سے بچایا. نمبر 1. نمبر 2, ہی میڈ دیم انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ آپ ایران اور مڈل ایسٹرن کنٹریز ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کریں، آئل اور گیس فیلڈ کو تباہ کر دیں، اور اسرائیل کے لیے سب سے آسانی ہو جائے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کے لیے. یہ فیلڈ مارشل نے جو ان کو سمجھا دیا، آئی تھنک جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں قطر بھی ایران وزٹ کر رہے ہیں، ایران قطر وزٹ کر رہے ہیں، قطر ایران سعودی عرب وزٹ کر رہے ہیں، سعودی جہاں وزٹ کر رہے ہیں. سو دس از اے بگیسٹ اچیومنٹ اور اس وار میں فیلڈ مارشل نے اچیو کی ہے، تاکہ آئندہ کے لیے اسرائیل کو اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک اسرائیل کین ناٹ ڈو اینی تھنگ.